سہارا اللہ کے نام کا جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ صحیفہ سجادیہ دعا نمبر 3۔ صلوات پر حاملان عرش۔ آپ علیہ السلام کی یہ وہ دعا ہے جس میں آپ نے حاملان عرش اور ملائکہ مقربین پر صلوات کا ذکر کیا ہے۔ خدایا، یہ تیرے عرش کو اٹھانے والے فرشتے جو تیری تسبیح سے کبھی سستی نہیں کرتے، تیری پاکیزگی کے اعلان سے تھکتے نہیں ہیں، نہ تیری عبادت سے ہمت ہارتے ہیں، نہ تیرے حکم میں محنت کے مقابل کوتاہی برتتے ہیں، اور نہ تیری طرف شدید لگاؤ سے غافل ہوتے ہیں۔ اور اسرافیل جو سور کے مالک ہیں، نگاہیں اٹھائے تیری اجازت اور حکم کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، تاکہ سور کو پھونک کر انہیں بیدار کر دیں جو قبروں میں گروی پڑے ہیں۔ اور میکائیل علیہ السلام جو تیرے نزدیک صاحب عزت اور منزلت ہیں اور تیری اطاعت میں بلند مقام رکھتے ہیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام جو تیری وحی پر امانت دار ہیں، تیرے آسمانوں کے رہنے والے جن کی اطاعت کرتے ہیں، جو تیرے نزدیک صاحب مرتبہ اور تیری بارگاہ میں مقرب ہیں۔ اور وہ روح جو حجابات کے فرشتوں پر نگراں و سربراہ ہے، اور وہ روح جو تیرے حکم کا نتیجہ ہے، بس ان پر رحمت و درود نازل فرما، اور ان فرشتوں پر بھی جو ان کے علاوہ تیرے آسمانوں کے رہنے والے ہیں اور تیرے پیغامات کے امانت دار ہیں۔ اور وہ فرشتے جنہیں مسلسل عمل سے نہ کوئی اکتاہٹ کمزور کر سکتی ہے، نہ محنت و مشقت سے کوئی تھکن، نہ کوئی سستی ان پر آتی ہے، اور نہ خواہشات انہیں تیری تسبیح سے دور کر سکتی ہے، اور نہ غفلت کی کوئی کوتاہی انہیں تیری تعظیم سے جدا کر سکتی ہے۔ وہ جن کی رغبت یا دلچسپی تیرے یہاں کی نعمتوں میں بہت بڑھ چکی ہے، وہ تیرے انعام کے ذکر میں ڈوبے رہتے ہیں، اور جو تیری عظمت اور تیری جلالہ کبریائی کے سامنے نہایت عاجزی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور وہ فرشتے جو کہتے ہیں جب وہ جہنم کو دیکھتے ہیں جو تیرے نافرمانوں پر بھڑک رہی ہے، تو کہتے ہیں تو پاک ہے، ہم نے تیری عبادت اس طرح نہیں کی جیسا تیری عبادت کا حق تھا۔ اے پروردگار، ان پر رحمت اور درود فرما جو تیرے حضور بلند مرتبہ رکھتے ہیں، تیرے رسولوں تک غیب پہنچانے والے ہیں، اور تیری وحی پر امین بنائے گئے ہیں۔ اور فرشتوں کے وہ قبائل جنہیں تو نے اپنی ذات کے لیے مخصوص کیا ہے، اور اپنی پاکی کی بنا پر انہیں کھانے پینے سے بے نیاز کر دیا ہے، اور انہیں اپنے آسمانوں کے کئی درجوں کے اندر آباد رکھا ہے۔ اور ان فرشتوں پر جو اس کے کناروں پر ہوتے ہیں جب تیرے وعدے کی تکمیل کا حکم نازل ہوتا ہے، اور بارش کے خزانے پر مامور فرشتوں پر، اور بادلوں کو ہانکنے یعنی چلانے والے فرشتوں پر، اور وہ فرشتے جس کی جھڑک سے بادلوں کی گرج سنائی دیتی ہے، اور اسی کے وسیلے سے ہلکے بادل رواں ہوتے ہیں اور بجلی کی کڑک چمکنے لگتی ہے، اور اولوں کے ساتھ آنے والے
اور بارش کے قطروں کے ساتھ اترنے والے جب بارش نازل ہوتی ہے، ہواؤں کے خزانوں پر قائم رہنے والے اور پہاڑوں پر جو معمور کیے گئے ہیں، اور وہ فرشتے جنہیں تو نے پانی کے وزن، بارش کے قطروں کی مقدار اور بارشوں کے پوشیدہ جوش و خروش اور ان کی تدبیروں کا علم عطا کیا ہے، اور تیرے وہ فرشتے جو اہل زمین کی طرف آزمائش کی ناپسندیدہ صورتوں اور راحت کی محبوب حالتوں کے ساتھ نازل کیے جاتے ہیں، اور ان فرشتوں پر جو پیغام پہنچانے والے باعزت نیکوکار اور حفاظت کرنے والے ہیں، ان محترم لکھنے والے فرشتوں پر، ملک الموت اور اس کے مددگاروں پر، ان سوال اور پرسش کرنے والے فرشتوں پر جو منکر و نکیر ہیں، اور فرشتے رومان پر جو قبر کا امتحان لینے والا اور قبر کی آزمائش لینے والا ہے، ان طواف کرنے والے فرشتوں پر جو بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں، جہنم کے داروغہ مالک پر جو اس کے نظام کا ذمہ دار ہے، اور اس فرشتے پر جو جنت اور جہنم کا نگہبان ہے، رضوان پر جو جنت کا داروغہ اور اہل جنت کا استقبال کرنے والا ہے، اور جنت کے خادم اور خدمت گزار فرشتوں پر جو باغات بہشت کی نگہبانی پر مامور ہیں، اور وہ فرشتے جو امر الہی کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو حکم دیا جاتا ہے، اور وہ جو فرشتے کہتے ہیں تم پر سلام ہو اس سبب سے کہ تم نے صبر کیا، اور جنت کیا ہی بہترین انجام ہے، اور جہنم کے وہ داروغہ جو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اسے پکڑ لو، پھر اسے طوق پہنا دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، تو وہ فوراً لپکتے ہیں اور اسے کوئی مہلت نہیں دیتے، اور ان فرشتوں کے جن کے ذکر نے ہمیں حیرت میں ڈال دیا، اور ہم نہیں جانتے تیرے نزدیک ان کا مقام، اور یہ کہ کس ذمہ داری پر تو نے انہیں مامور کیا ہے، اور ہوا، زمین اور پانی کے تمام رہنے والوں پر، اور جو پیدائش پر مامور کیے گئے ہیں، اور ان سب پر اپنا فضل کرنا اس دن جب ہر شخص حاضر ہوگا، اور اس کے ساتھ ایک رہنمائی کرنے والا اور ایک گواہ فرشتہ ہوگا، اور خدایا ان پر وہ صلوات و درود نازل کرنا جو ان کی کراماتوں پر کرامات اور ان کی طہارتوں پر طہارت کا اضافہ کر دے۔ اللہ، جب تو اپنے فرشتوں اور رسولوں پر رحمت نازل فرمائے تو ہمارے درود ان تک پہنچا دے، ان پر مزید فضل کے طور پر، اور تو نے ہمیں ان کے بارے میں اچھا ذکر کرنے کی توفیق دی۔ بے شک تو بڑا سخی اور کریم ہے۔